اس کے باوجود 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل اسی شکل میں آ رہا ہے. تو ہم حیدرآباد کی عوام سے بھی ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایوانوں میں پہلے بھی جا کے بات کی ہے، حکمرانوں کے پاس دوبارہ جا کے بات کریں گے. میرے خیال میں خالد بھائی آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس میں جس بات کی خاص طور پر نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا. ایک کیوس، افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے. اور اگر اس وقت بلوں میں، بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے. اپر مڈل کلاس بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جو مہنگائی کا بحران اور طوفان ہے، جو معیشت کا بحران ہے، اس میں وہ بجلی کے بل دے سکے. میں صرف ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ ایک عام گھرانے کا اگر فرض کر لے بل 2000 روپے ہے تو اس میں تقریباً 33 سے 48% ٹیکس ہے اس کے اوپر. بھئی جو بجلی کی قیمت بنتی ہے آپ وہ لے لیں، بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس. پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا. 13 سے زیادہ قسم کے ٹیکسز ہیں، 33 سے 48% کے ٹیکسز ہیں. تو اگر 2000 کے بل پر 1000 روپے کا ایک ٹیکس دے رہا ہے ایک عام چھوٹا گھرانہ، تو 3000 روپے شاید وہ آج بھی دے رہا تھا آپ کو. لیکن اگر اب اس کا بل 4000 آئے گا تو وہ 3000 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہاں کوئی بھاؤ تول نہیں ہو رہا کہ جس کا بل 3000 آتا تھا اب 4000 آ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے 3 لے لو، 1000 میں نہیں لے سکتا، اور وہیں بل لینے والا 3000 لے لے، 1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے، جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں، اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے. اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. جو معتدل قیادتیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر متعلقہ اور irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے. آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ
मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और उन्होंने भी फौरी तौर पर जो बिल लेने आए या बिजली काटने आए उनको आड़े हाथों लिया, उनको सदोकोब किया, जबकि उन विचारों का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो जो असल करता धरता है, जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं, भाई IMF के सामने ये सूरत हाल रखें कि अगर ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया तो यहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को उभरने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया के अमन को अल्लाह ना करे, फिर खतरा होगा इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से। अगर IMF इसी तरह डिक्टेशन देता रहा और IMF के डिक्टेशन को इसी तरह माना जाता रहा, तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और हम भी अब कमर बस्ता हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तंग आमद बजंग आमद। खालिद भाई, राब्ता कमेटी फैसले की तरफ जा रही है कि हमें भी जहां जहां अब एहतजाज हो रहा है वहां वहां हमें भी अब खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी अवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं इन एहतजाज में अवाम ला ताल्लुक हैं, क्योंकि उन्हें भी वो भी तंग हैं, बेजार हैं, लेकिन हम उन्हें इत्मीनान देंगे, हम तहरीक चलाएंगे। और जो और सियासी जमातें भी मैदान अमल में हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि कोई सियासी जमात कराची के मसाइल, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों, लोड शेडिंग के मसाइल को कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। एक वसीउल बुनियाद इश्तराकी अमल तर मफाहमत चाहिए, सब मिलकर करेंगे तो ये नैया किनारे लगेगी, वरना ये कश्ती डूब जाएगी। ये आज मुतनब्बे करने के लिए खालिद भाई और राब्ता कमेटी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। राइटिंग इज ऑन द वॉल। मुल्क में बेचैनी इस्तराब अपनी तमाम हदों को पार कर गया है, अब बस हो गई है, इनफ इज इनफ। अब इसके बाद हम सब की बर्दाश्त से बात बाहर हो गई है। अब हमारे दरमियान भी जो ये सियासी मुरव्वत थी ये ख़त्म हो रही है, हम भी कोई और रास्ते इख्तियार करने पे मजबूर हो रहे हैं, हमारे पास भी कोई चारे का नहीं। वो जो लाइन ऑफ स्ट्रीट क्राइम उसको भी थोड़ा मौजूद साहब हज़रात, साथ ये भी नौजवान शहीद थे ना वैसे। मौजूद साहब हज़रात, ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये गुजरी हुई कई हुकूमतों की नाकामी और नाअहली की वजह से, ये वफाक और सूबों के दरमियान चपकलिश की वजह से, ये पॉलिसीज का मसला है और इसका सारा बोझ गुज़श्ता 70 सालों में हुक्मरान अवाम पर ही डालते आए हैं। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी लें, और जिस तरह महज़िब दुनियाओं में और जमहूरी माशरों में होता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपना ओहदा छोड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान में माशी बहरान है, लेकिन माशी बहरान से ज़्यादा पाकिस्तान में असल बहरान नीयत का बहरान है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल बैंकरप्सी से ज़्यादा मॉरल बैंकरप्सी है। फाइनेंशियल जो कौमी इत्तेफाक और इत्तेहाद और ट्रस्ट, सबसे बड़ा डेफिसिट पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट। इनको एड्रेस करने के बारे में कभी नहीं सोचा गया है, ना पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत आने दी गई है। ये हालात जो बिजली के बिलों से उभरते हुए महसूस हो रहे हैं, उसने कराची की सड़कों पे जराइम को की परवरिश करनी शुरू कर दी है। मुनज़्ज़म गैंग कराची के अंदर जराइम, और पूरे पाकिस्तान में रहे, कराची में अचानक 2-3 दिनों में जराइम की जिस शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं,
وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں۔ اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں۔ ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی، تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہوں۔ سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہی ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس مصنوعی زندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد، جس میں کہ کئی کروڑ ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے، کہ ان کے حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے۔ پہلی دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں۔ ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، لیکن شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ الیکشن۔ اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ چند ہفتوں، جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے، جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے۔ تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے،
لیکن شفاف الیکشن کی، شفاف انتخابات، غیر جانبدار انتخابات اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام کے حق میں ہے، اور اس حق سے ہم پاکستان کو نہ دستبردار ہونے دیں گے، نہ خود اس حق سے دستبردار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ 28 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے MKM کو بھی جو ہے مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے، تو آپ کا وقت جو ہے جائے گا؟ جی ضرور جائے گا، ہمارا موقف تو سب سے واضح ہے، سب سے پہلا ہے، اور ہمارا بھرپور نمائندگی وہاں پہ ہوگی، اور ہمارے پاس جو اسٹیٹکس ہیں، جو دلیل ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نکلے گی۔ میں نے واضح موقف دیا آپ کو جناب عالی کہ اس کے لیے کوئی سالوں کی تاخیر نہیں ہونی ہے، چند ہفتوں کی ہونی ہے۔ آپ اپنے الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں نا، اس کو اکوپ کریں، اس کو غیر جانبدار بنائیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں تو یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم جا کر حلقہ بندیوں اور مردم شماری پہ اپنے تحفظات کا کوئی سرکاری قسم کا اعتراض کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا، CCI میں کرنے کا یہ اعتراض تھا، وہاں نہیں کیا تو کوئی دوسرا اعتراض کسی نئی صورتحال کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے منظور کیا۔ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جن بیساکھیوں پر وہ سندھ کے اوپر ایک مصنوعی قیادت کو، مصنوعی اکثریت کے ذریعے یہ مسلط رہے ہیں، وہ اس کو غیر معینہ مدت تک پھیلا دیں، تو اس کے اثرات دیکھ لیں کیا ہوئے ہیں۔ تو جناب عالی، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیا جائے یہ بات، آپ سوال کر لیجئے ایسا کیا 10-15 دن میں ہوا ہے جس کے بعد آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے۔